هي أيها الأحباب من خير نساء الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. پچھلے سبق میں ہم نے پہلی 2 آیات پڑھی تھی. آج کے سبق میں اگلی 2 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تجوید ہم نے کیسے پڑھنی ہے. الذی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الذی پڑھنا ہے، الذی نہیں پڑھنا، یعنی زال کے بعد جا کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، اس کو لمبا کر کے الذی اس طرح. اب زال کو اگر ہم دیکھیں تو زال اور زا ان کی ادائیگی تو بالکل آپ لوگ اکثر سیم کر دیتے ہیں، یعنی الذی بھی کر دیں تو سختی سے پڑھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ زال کو زا کی ادائیگی دے دی. اگر پڑھا الذی یعنی سختی کے ساتھ زی، اگر زی ذرا سے بھی زا کی آواز آ گئی زا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو ہم نے الذی زال کو کیسے پڑھتے ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو جب نرمی کے ساتھ لاتے ہیں تو زال پڑھا جاتا ہے، ایسے زال تو الذی، ٹھیک ہے. اور جبکہ زا میں دانتوں کے درمیان زبان نہیں لائی جاتی تو وہ سختی سے پڑھی جاتی ہے، الذی اس طرح پڑھی تو وہ زا ہو جائے گی. لیکن اگر ہم زال الذی نرمی سے پڑھیں گے وہ زال ہوگا. اس کو ہم نے الذی نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے الذی، یعنی نرمی سے دانتوں کے درمیان زبان لا کے زال کی ادائیگی دینی ہے. اگر ہم زا پڑھیں گے تو وہ سختی سے ہو جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا، ادائیگی بالکل غلط ہوگی، الذی غلط ہوگا. ہم نے پڑھنا ہے الذی. آگے ہے خلق. اب خو جو ہے ہم نے کو خا نہیں پڑھنا، خالقہ بالکل غلط ہے، یہ تو غلط ادائیگی ہے. ہم نے خلق اس کو ایسے پڑھنا ہے، یعنی جن حرف میں ہم نے موٹا کرنا ہے وہ خو بھی ان میں شامل ہے، قوف بھی ان میں شامل ہے. ہم نے خالقہ نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے خلق، ٹھیک ہے. ہم نے کہنا ہے خلق، خلق بھی نہیں کریں گے، قاف کے بعد تو الف ہی نہیں ہے، قاف زبر قا ہے اور خا زبر خا ہے، خلق ایسے بھی نہیں کریں گے تو وہ بھی غلط ہوگا. خلق خلق، ٹھیک ہے. غلط ادائیگی کیا ہے، خالقہ، قاف کو ہم نے ڈنڈے والی کاف بنا دیا کا، تو قاف کو قاف ہی رکھنا ہے، یعنی 2 نقطوں والی قا. خلق ہم نے خالقہ یا کھالا، ہم خو کو کھا کی اس طرح کھا بھی کہہ دیتے ہیں، کھا تو وہ تو بہت غلط ہے، وہ تو کھے والا کھا بن گیا نا. تو ہم نے اس کو خو ہی رکھنا ہے اور خا نہیں کہنا، اور کھا بھی نہیں کہنا یا کھو اس طرح بھی نہیں کہنا. خلق 7. اب جو ہے سین کی ادائیگی سیدھی والی آواز ہے، ہم اس کو نرمی سے زیادہ نرمی سے 7 ایسے بھی نہیں کہہ سکتے نرمی سے ہم، یا پھر اس کو صاد کی ادائیگی بھی نہیں دینی، 7 کہہ دیں. سین کو سین رکھنا ہے، سا سین زبر سا. سب سین سیٹی کی آواز نکالے تو ہی وہ سین لگتا ہے، ورنہ نہیں. اگر ہم اس طرح سبا بھی کہیں گے نا تو سا کی اس میں جائے گی ساؤنڈ، 7 اس طرح ہم کریں گے 7. عین زبر آ. اب ہم نے عین کو کیسے نکالنا ہے، جہاں سے ہم نے ہا حلق سے نکالنی ہے وہیں سے عین حلق سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہا اور عین جو ہے ہمارے حلق سے نکلتے ہیں. ہم نے 7 ہم نے اس کو 7 نہیں کہنا، الف کی ادائیگی نہیں دینی ہے. اس کو لوگ اکثر عین کو الف سے مکس کر دیتے ہیں، مطلب انہوں نے اگر پڑھا ہے الذی خلق 7 الف کی ادائیگی دے دی ہے نا، تو 7 کہنا غلط ہے، 7. اب دیکھیں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے نا، عین زبر آ الف زبر آ. تو اگر ہم عین کو الف کی ادائیگی دے دیں 7 کہہ دیں تو وہ تو بالکل غلط ادائیگی ہو جائے گی. تو ہم نے عین زبر آ ہی رکھنا ہے، اس کو 7 کہنا ہے، 7. ایسے عین کو اپنے حلق سے نکالنا ہے اپنے. آگے ہے سماوات، سین وہی آ گیا، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا کھینچتے ہیں. آگے واؤ کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم سماوا نہیں کہہ سکتے، یعنی میم کے اوپر کھڑی زبر کو زبر کی ادائیگی نہیں دے سکتے، ہم اس کو سماوا نہیں کہہ سکتے
کیونکہ کھڑی زبر ہے تو لمبا کریں گے سماوا، اس طرح. سین کو لمبا نہیں کرنا، سماوا ایسے نہیں، کیونکہ سین کے اوپر تو زبر ہے تو ہم نے زبر ہی پڑھنی ہے، سماوا. آگے ہے تا دو زیر تین تو. اب یہ جو بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سماواتن اس طرح نہیں کرنا، سماواتن اس والی ادائیگی پہ ہم نے رکنا ہے اور ناک میں آواز لے کے جانی ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی حرف پہ جب دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آئیں گی، دو زبر دو زیر یا دو پیش آئیں گی تو ہم نے وہاں پہ رک کے آواز کو پہلے ناک میں لے کے جانا ہے پھر آگے جانا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ سماواتن طباقا، اس طرح بالکل غلط ہے. طباقا تو ادائیگی بالکل ہی غلط ہے، لیکن ابھی ہم تین کی بات کر رہے ہیں کہ تین کو تیزی میں تین کر کے نہیں پڑھنا، وہاں پہ رک کے ناک میں آواز لے کے جا کے پھر آگے جانا ہے. سماواتن اس طرح رکے اور نون کی ساؤنڈ ہم ناک میں لے کے گئے، ایسے پڑھا ہم نے وہاں پہ. سماواتن یہ ادائیگی درست ہے. اب غلط کیا ہے؟ سماواتن مطلب تا کے اوپر ہم رکے ہی نہیں اور ہم نے اس کو ادائیگی صحیح سے نہیں دی ہے، ٹھیک ہے. تو سماواتن یہ ادائیگی ایسے ہے. طباقا، تو کو تا کی ساؤنڈ نہیں دینی، تیبا نہیں کہنا، توی توی، ٹھیک ہے. زیر توی، تا زیر تی، تو کتنا ڈفرینس ہے. اگر ہم اس کو تیبا پڑھ دیں تو تا کی ادائیگی ہو گئی، ہم نے اس کو تو دینا ہے، توی طباقا. پھر وہی بات آ گئی قوف کے بعد، قوف کی ادائیگی آ گئی کہ قوف کو کا نہیں بنا دینا، ہم نے کاف ڈنڈے والی نہیں، طباقا ایسے نہیں کہنا، طباقا. ما ترى، اب ما میم کے بعد الف آ گئی تو اس کو لمبا کریں گے، ما ترى نہیں کہنا، مطلب الف کو ختم بالکل نہیں کرنا. ما میم الف زبر ما، تو ما ترى، ما کرنا یعنی میم زبر ما، زبر پڑھنا غلط ہے، ما الف بھی پڑھنا لازمی، ٹھیک ہے. ما ترى، اب رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، ترا نہیں کہنا، ترو. ایک تو ہوتی ہے یہ ترو، میں پڑھی ہوں ٹھیک پڑھی ہوں، اگر غلط ادائیگی جو ہوگی وہ ہوگی ترا. ما ترا، رو جو ہے وہ موٹے حروف میں نے اوپر بتایا تھا کہ خلق میں خو کو بھی موٹا کریں گے، خا نہیں کریں گے، قوف کو بھی کریں گے، قا نہیں کریں گے. اسی طرح اب رو کی باری آئی ہے تو رو کو بھی ہم نے ترا نہیں کہنا، ترو یعنی منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے، ترو موٹا کر کے، ما ترو اس طرح، ٹھیک ہے. فی خلق الرحمن، فی میں جو ہے یا مت آئی ہوئی ہے، یعنی یا آ گئی تو اس کو لمبا کیا، فی نہیں کہا، فی ایسے کہا، خلق فی خلقیر. اب خو پھر سے آگے یہاں پہ اور پھر سے ہم نے اس کو خل کی نہیں کہنا، خل نہیں، خل قی. قوف آیا تو خل کی یا خل کی ایسی نہیں کہنا، قوف کو قوف رکھنا ہے، ٹنڈے والی کاف نہیں بنانا. خلق الرحمن. اب پھر سے رو، پھر سے آگے میں نے بتایا تھا کہ خو آیا تھا ہم نے اس کو موٹا کیا تھا، خا نہیں پڑھا تھا، خو پڑھا تھا. پھر قوف آیا تھا ہم نے اس کو قوف زبر قو پڑھا تھا، قوف زبر کا نہیں پڑھا، یعنی کا یا کاف کی ادائیگی نہیں دی. اب آگے رو آیا تھا، ترو میں بھی رو آیا تو میں نے کہا ترا نہیں پڑھنا، ترو پڑھنا ہے. اب رحمان کا رو آیا ہے تو بڑی مسٹیک کامن یہ ہے کہ رحمان کہہ دیتے ہیں، رو کہنا ہے، را نہیں کہنا، رو. رحمہ. اب حلق، اب آ گیا رحمان، ہا آ گیا، رحمان کا آ گیا ہا. اب جو ہا ہے نا یہ بہت بہت سینسیٹیو ورڈ ہے ہا، اس کو لوگ مکس کرتے ہیں ہا سے، ہاتھی والے ہا سے ہا کو مکس کر دیتے ہیں. اب بہت لوگ یہ بہت کامن مسٹیک کرتے ہیں. رحمان ہا، کون سا ہا نظر آ رہا ہے اس میں؟ ہاتھی والا، وہ تو ہا حلق سے آیا ہی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا ابھی کہ عین ایک حلق سے نکالتے ہیں اور ایک ہا حلق سے نکالتے ہیں. بہت کامن مسٹیک ہے کہ رحمان کہہ دیں لوگ، ٹھیک ہے. رحمان حلق سے آئی ہے آواز، جس طرح ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں رحمان الرحیم. اب لوگ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل غلط ادائیگی ہے، یعنی ہا کو حلق سے نکالا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اس کو نارمل سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ ہا کو ہا سے مکس کر دیا جائے، ہاتھی والی ہا سے، اور ہا کو مکس کر دیں آپ تو حلق سے نکالنا بہت لازمی ہے کہ ہا زبر ہا ہوتا ہے اور ہا زبر ہا ہوتا ہے. تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ کہ رحمہ. اب رو کو موٹا ہی رکھنا ہے، رحمہ. اب میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو رحمانی کہنا، رحمانی اس طرح کریں گے. خلق الرحمن، ٹھیک ہو گیا. خو کو بھی ہم نے موٹا کیا، قوف کو بھی قی رکھا اور رو کو بھی رحمان رکھا، رحمان یا رحمان، یہ بالکل ٹھیک ہے، رحمانی، ٹھیک ہو گیا. اب اوپر میں نے بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر یا دو پیش آئے تو ہم ان کے اینڈ پہ نون کی ادائیگی دیتے ہیں، تین اس طرح، اور ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں. اب یہ نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، نون کے اوپر جزم آئے گی تو ہم نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے، اور اینڈ پہ جیسے ہم تا دو زیر تین کہتے ہیں نا، تو تین میں اینڈ پہ نون آ رہا ہے، تو اگر میں نے پڑھا من اور اس نون پہ جزم ہے
ہیں تو دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی نا، کہ دو زیر کو اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تین پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ نون کی ساؤنڈ آتی ہے، لیکن اگر میں نون کی بات کری جس پہ جزم ہے، تو ابھی ہم من تفاوت پہ ہے نا، تو اگر میں نے من پڑھا ہے تو اس کے اوپر نون کے اوپر تو جزم ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کا کیس الگ ہے، اس میں ہم نے تین ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر نون پہ جزم آ رہی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے کہنا ہے میو، اس طرح ناک میں آواز جائے گی، میو تفاوت، ٹھیک ہو گیا، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تفاوت نہیں کہنا، تفاوت، فرجع البصر، اب رو آ گئی، فرجی نہیں کہنا، رو موٹا کیا، فرجع البصر، صاد کے اوپر، صاد بھی موٹے حروف میں ہے، باسارا نہیں کہیں گے، بصر، رو کو بھی پھر وہی موٹا کیا، ہل ترى میو، میں نے بتایا تھا ابھی کہ جہاں پہ نون کے اوپر جزم آ رہی ہے اس کو من نہیں کہنا، یعنی نون کی اینڈ پہ رہے گی نا، میو کہیں گے، میو فطور، ٹھیک ہو گیا۔ اب فطور میں کیا آ رہا ہے، تو آئی ہے، تو اس کو تا کی ادائیگی سے فطور نہیں کرنا، فطور، رو کو بھی بے شک رو اینڈ کے آخر کے آیت کے اینڈ پہ آ رہی ہے، لیکن اس کو رو کو پھر بھی موٹا ہی کہنا ہے، فطور نہیں کہنا، فطور، ایسے ہم اس کو ادا کریں گے۔